علم اللہ کی ذات ہے جس کا ایک قلیل حصہ انسان کو ودیعت کر کے رب کریم نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا اور اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا۔ یوں علم انسان کی پہچان ہے، جبکہ حصول علم انسان کی زندگی کا مقصد۔ قومی تعمیر اور ملی سربلندی رشتے ویران کو ہمیں ہنستے مسکراتے پھولوں سے معطر کرنے کا نام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہنستے مسکراتے پھول کہاں سے آئیں گے اگر بیج خالص نہ ہو، زمین زرخیز نہ ہو، پانی خراب یا وافر مقدار میں نہ ملے تو کشت ویران ویران ہی رہے گی۔ قومی زندگی میں بچہ، والدین اور اساتذہ کی اصلی تکون ہے۔ یہی تکون قومی افتخار کے رفیع الشان قصر کی خشت اولین ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر مکتبہ فکر کے دانشور قوموں کی بقا، معاشی ترقی اور جمہوری اقدار کے لیے اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کو اولین مقام حاصل ہے۔ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ دسمبر 1948 عیسوی سے آج تک اس مملکت کے لیے تعلیم اور تعلیمی نصاب کا مسئلہ زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ پاکستان میں فروغ علم کے سلسلے میں قوم اتنے بڑے وسیع و عریض ملک میں آپ کہیں چلے جائیں، چکرورتی کا ارتھمیٹک، رین کی جیومیٹری اور الجبرا جانسن کا جغرافیہ مل جائے گا۔ معیار تعلیم اتنا بلند تھا کہ جس نے میٹرک میں چکرورتی کو پڑھ لیا ایم ایس سی تک میتھ میں کامیاب ہوتا چلا جاتا تھا۔ تعلیم کمرشل نہ تھی، پڑھانے والے قومی جذبے اور علم کی ترویج کے لیے خود کو وقف کر دیتے تھے۔ چکرورتی جیسے استاد اپنی خوشی سے معمولی تنخواہ پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پروفیسر تھے۔ دوسری طرف یہ نقطہ ذرا غور کیجیے گا آج کے حالات میں، دوسری طرف دینی تعلیمی اداروں کا معیار بھی مثالی تھا۔ نوجوانوں کی ایسی تربیت کی جاتی تھی کہ وہ شریف النفس بن کر نکلتے تھے، احترام آدمیت کو دوام تھا۔ آج دہشت گردی کے ہولناک مناظر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ انسان مر گیا۔ کہتے ہیں قوموں کی تاریخ میں 60 سال کا عرصہ اتنا زیادہ نہیں، اپنے صدر سے معذرت کے ساتھ۔ یہ کبھی درست تھا، یہ کبھی درست تھا، آج نہیں۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے بھارت کی تعلیمی میدان میں ترقی قابل تقلید ہے۔ چین قومی خونی انقلاب کے بعد 1963 عیسوی سے ملک کی تعمیر نو کے ہر شعبے میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جاپان، جرمنی، فرانس اور برطانیہ یہ ممالک جنگ عظیم دوئم میں شدید تباہی سے دوچار ہوئے تھے۔ جاپان اور جرمنی نے جنگ میں شکست کے بعد یکسوئی سے غلامی میں بھی پہلا کام تعلیم کے میدان میں قومی پالیسی تشکیل دے کر شروع کیا تھا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں جاپان میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ بشمول پاکستان تمام اسلامی ملکوں میں صرف 430 یونیورسٹیاں ہیں۔ کیوں؟ غور کیجئے اس پر۔ قومی تعلیمی پالیسی بنانے والے بار بار کوشش کرتے رہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 3 بار ٹھوس تجاویز مختلف ادوار میں اس وقت کے صاحبان اقتدار کو پیش کی گئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ریکارڈ روم کی تہوں میں دب گئیں۔ ان پر غور و فیصلہ نہ ہو سکا۔ یوں قوم کا قیمتی سرمایہ اور ماہرین کے قیمتی وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہیے قومی تعلیم، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، قومی تعلیمی پالیسی بنانے کی بار بار کوشش کی گئی اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اذان ہو گئی، میرا خیال ہے وقفہ کر دینا چاہیے، اجازت ہے؟ شکریہ، پھر بعد میں کیری آن کریں۔ یہاں سے یہ پروگرام میں وقفہ کیا گیا تھا۔ ہمارے معزز
رکن پروفیسر نقی چاندنا سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مقالے کو دوبارہ جہاں انہوں نے چھوڑا تھا شروع کریں. پروفیسر نقی چاندنا صاحب. السلام علیکم. میری گزارش ہے یہ ہمارے نظم و ضبط کے خلاف ہے. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں پلیز آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھیے تاکہ یہ ثابت ہو کہ آپ ایک مہذب برادری کے افراد ہیں. پلیز اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جہاں سے ہم نے سلسلہ ختم کیا تھا اس سے آگے اسے جاری رکھتا ہوں. کہتے ہیں قوموں کی تاریخ میں تجاویز مختلف ادوار میں اس وقت کے صاحبان اقتدار کو پیش کی گئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ریکارڈ روم کی تہوں میں دب گئیں. ان پر غور اور فیصلہ نہ ہو سکا. یوں قوم کا قیمتی سرمایہ اور ماہرین کے قیمتی وقت کو ضائع کر دیا گیا. آنے والے وقت میں دیکھیے پاکستان کے مقدر میں کیا ہے. بربادی گلشن کی خاطر ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے. انجام گلستہ کیا ہوگا. قدیم اور جدید ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کی پرائمری تعلیم کی ابتدا 5 سے 6 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور سیکنڈری تعلیم کی ابتدا 10 سے 11 سال کے درمیان. ذریعہ تعلیم مادری زبان ہونا چاہیے. خاص طور سے پرائمری تعلیم کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے. زبان کے اثرات بچے پر کسی بھی بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اہم ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہ مینٹل، فزیکل اینڈ ایموشنل یعنی ذہنی، جسمانی اور جذباتی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، جس میں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ فطری استعداد کے مطابق سیکھے. جب بچے پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن، سمجھ اور عقل، حافظے کی استعداد اور فطرت کے خلاف تعلیم حاصل کرے تو اس کے نتیجے میں سیکھنے کا عمل کانسٹریننگ یعنی جبری ہو جاتا ہے اور ایسے بچے عموماً تعلیم سے فرار ہونے لگتے ہیں. مشہور تعلیمی ماہر اور برطانوی شعبہ تعلیم کے مشیر جان کلیگ نے افریقی شہر ادیس ابابا میں 7th انٹرنیشنل لینگویج اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے اپنے مقالے میں واشگاف الفاظ میں علم کو لازمی زبان میں دینے سے طلبہ اور اساتذہ کا بہت سا قیمتی وقت ترجموں کی نظر ہو جاتا ہے، جس کے بعد بھی بچے مفہوم کے لحاظ سے غبی رہتے ہیں لیکن رٹا لگا کر رٹے کی بنیاد پر امتحان پاس کر لیتے ہیں، جو کسی بھی علم کا مقصود نہیں. جو علم ذہن کو شعوری روشنی نہ بخشے وہ اندھیرے ہی میں رہتا ہے. جان کلارک نے اپنے دلائل کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا کہ پالیسیز پروموٹنگ سیکنڈ لینگویج میڈیم ایجوکیشن could be constraining learning یعنی ایسی پالیسی جو بدیسی زبان کو ذریعہ تعلیم کی ایک مجبوری پر ملک کے تعلیمی جانے والوں کو بطور خاص غور کرنا چاہیے. ایک خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ انگلش میڈیم اسکول کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. اگر انگلش میڈیم اسکول معیاری تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مادری زبان میں کوالٹی ایجوکیشن ممکن نہیں. جاپان، جرمنی، فرانس، چین، مشرق وسطیٰ اور بھارت وغیرہ میں ابتدائی تعلیم مادری زبانی میں دی جاتی ہے. انگریزی تعلیم ایک زبان کے طور پر سیکنڈری لیول سے شروع ہوتی ہے. مادری زبان میں ابتدائی تعلیم بچے کے ذہن، فہم، حافظے کی استطاعت اور فطرت کے مطابق ہے. ہم دور کیوں جائیں، آزادی سے قبل کے نظام تعلیم کو سامنے رکھیں تو اس میں ایک تسلسل تھا. پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والے
بلکہ اس میں کالج اور یونیورسٹی میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA میں پورے ملک میں اول آئے تھے اور انگریزی میں تاریخ ساز مارکس یعنی 100% لے کر ہمیشہ کے لیے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس میں دو رائے ممکن ہی نہیں کہ معیاری تعلیم کا سہرا ان محترم اساتذہ کرام کے سر ہے کہ جو ہر مضمون کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور تعلیم محض امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے اور علم کو شعوری آگاہی کا ذریعہ جانتے تھے۔ ہم بہت سا قیمتی وقت ضائع کر چکے، جلد از جلد ایسی پالیسی منظور کی جائے کہ جو قومی امنگوں کے مطابق اور طلبہ کی لرننگ و ایجوکیشن کی صلاحیت کے مطابق بھی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعلیم کے میدان میں تیز رفتار پیش رفت ہوئی جس کی سرغنہ ماریا مانٹیسوری کو مانا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے کھیل کھیل میں تعلیم کا رواج ہوا، اسی طرح ہر عمر کے بچے کے لیے تعلیمی پروگرام سامنے آتے رہے۔ ہمارے ملک میں بھی آج بھی مانٹیسوری کنڈرگارٹن اور پلے وے میتھڈ مقبول ہیں۔ سیکنڈری لیول اور یونیورسٹی لیول پر تعلیم کا معیار ہمارے ہمسایہ ملکوں میں انتہائی بلند ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ابھی ماڈرن ذرائع تعلیم سے پوری طرح استفادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ پھر بھی ہمارے طلبہ و طالبات انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے شعبے کے لیے جدید مہارت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان طالبان علم کو قابل اساتذہ کی سرپرستی اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم کا ایک طریقہ مکالمہ یعنی ڈائیلاگ ہے جس کا بانی سقراط تھا۔ اس طریقے کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ابتدائی قدم کے طور پر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس طریقے پر عمل شروع کرا دیں تو چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی تبدیلی کا عمل نظر آئے گا۔ اس طریقے میں اصول تعلیم یہ ہے کہ استاد اور شاگرد سوال و جواب کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک کسی مسئلے کا حل نہ نکل آئے یا پھر عنوان کے ہر پہلو کو اجاگر نہ کر دیا جائے۔ سقراط کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ علم کو عام کیا جائے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ علمی سے اخلاقی کردار پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اصول یہ تھا کہ نیکی علم ہے جبکہ بدی جہالت۔ اگر ہمیں قوموں کی برادری میں سرخرو ہونا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ علم کی شمع کو روشن رکھیں۔ بے شک نیکی ہی علم ہے جبکہ بدی جہالت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ معزز خواتین و حضرات، برادری ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سیکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان جمعیت یعنی کہ برادری کے ایک ایسی ممتاز اور بزرگ شخصیت موجود ہیں، محترم جناب رفیق شمسی صاحب۔ چونکہ شمسی صاحب کو اس کے بعد جانا ہے لہٰذا اب ہم مائک ان کو دیں گے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار محترم جناب رفیق شمسی صاحب کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت ساری تالیوں میں استقبال کیجیے گا چونکہ برادری کے یہ معزز اور معروف اور ممتاز شخصیت ہیں جنہوں نے اس جمعیت کی ابتدا میں کیا تھا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے بہت ساری تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور نسل اکثر مخلوق بنایا، بلکہ معصوم فرشتوں سے اس کو سجدہ تعظیم کرایا۔ اور ابلیس نے جو جن تھا اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو مردود کرا دیا گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے اتارا تو فرمایا گیا کہ تمہارے پاس پیغمبر آتے رہیں گے، ہدایت آتی رہے گی، جو اس کے فرمان پورا کرے گا وہ ہم اس کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے، اور جو اس کو پورا نہیں کرے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن مجید نازل کیا اور فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو الحمدللہ
اس کی حفاظت اس طریقے سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما فعلت الرسالہ، اگر اے رسول اس تعلیم کو آپ دوسرے تک پھیلائیے، اگر آپ نے سو نہیں پھیلایا تو آپ نے رسالت کا کام پورا نہیں کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعوت دی بلغوا انی ولو آیہ، ایک میری طرف سے ایک آیت بھی تم کو پہنچے تو اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہر مسلمان کا یہ کام ہو جاتا ہے کہ تعلیم قرآن کو زیادہ پھیلائے۔ جمعیت تعلیم قرآن کا اسی غرض سے قائم کی گئی تھی اور تقریباً 30 سال پہلے برادری کے چند لوگوں نے اس کو قائم کیا اور ایک مکتب سے اس کو شروع کیا، اور لیکن ایک مکتب بھی اسی طریقے سے کہ ہم نے جنگ میں اشتہار دیا کہ ہم مفت تعلیم دیں گے، آپ جو اس سلسلے میں سے آپ چاہتے ہیں ہم مکتب کھولیں گے، تو اس میں ایک درخواست ہمارے پاس آئی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کوشش کرو اپنے مالوں سے بھی اور جان سے بھی۔ تو ہم نے بھی کوششیں کی اور پورے کراچی میں جھوپڑی میں پھرے اور مکتب کھولتے گئے، اور الحمدللہ پکی مسجدوں نے انکار کر دیا، کچی مسجدوں نے ہمارے مکتب کھولے، اور جب ہم یہاں پہ تقریباً کراچی میں کوئی تقریباً 100 مکاتب کھولے گئے تو پھر ہم جمعیت تعلیم قرآن بائی موٹر سفر دے گئے، اور الحمدللہ تعالیٰ ہوں کہ آج ان مکتبوں کی تعداد تقریباً 2000 ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اور کاموں میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وَتُضِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہدی من یشاء وَیُضِلُّ مَن یشاء، جس کو چاہے بیٹے دے گا، جس کو بیٹے، لیکن اس معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم اپنا مکاتب کھولتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے فٹ جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بڑا آرگنائز طریقے پہ اس کا الحمدللہ کام کر رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ کراچی میں اس وقت اپنا لے گئے، کراچی سے لے کر اور گلگت تک تقریباً 2000 مدارس کھل چکے ہیں، اور لاہور کے مرکز نے بھی بہت سارے ہمارے ساتھ کام کیا ہے۔ اس وقت ہمارا خرچ جو ہے وہ 60 لاکھ روپے مہینے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اپنے پورے کر رہے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ ہر مسلمان کا یہ کام ضروری ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن کے سلسلے میں جو کچھ بھی وہ دامِ درہم ہے وہ مدد کرے تاکہ زیادہ ہم مکتب کھول سکیں۔ ہمارے پاس کافی مکاتب کی درخواستیں غریب علاقوں کی آتی رہتی ہیں، خاص طور پہ سندھ کی، بلوچستان کی اور دوسری جگہوں کی۔ تو ایک تو تجویز سب میں یہ تھی کہ آپ اس سلسلے میں ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ تعلیم کو اس سلسلے میں زیادہ فروغ دے۔ دوسری تجویز میں یہ تھی کہ غریب لوگوں کے بچوں کو مفت تعلیم دیں اور ان کو مفت علاج کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، دہلی پنجابی سوداگر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ مجھے کہنے تو دیجیے، مجھے کہنے دیجیے۔ تو الحمدللہ وہ میرے پاس تقریباً 120 بچے پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک وفد آیا تھا جس نے کہا کہ میں نے اس سے بھی یہ بات کری، جمعیت کے وفد نے کہا کہ ان دونوں کو ایک کر لیا جائے۔ جمعیت بھی یہ بہت بڑا کام کر رہی ہے، ہم سے زیادہ کام کر رہی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک کر لیں اور ہر غریب بچے کو تعلیم دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غریب جو بچے مریض ہیں، علاج آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو ہم اس سے میں غریب بچوں کو غریب جو ہمارے پاس غریب لوگ ہیں ان کو مفت علاج کریں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ خالی پوسٹر لگانے سے یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ عملی جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ گھر گھر اور دکان جائیں اور ہر آدمی سے کوشش کریں کہ وہ تعلیم قانون سلسلے میں بھی اور مریضوں کے مفت علاج کے لیے بھی اور غریب بچوں کو تعلیم کے لیے بھی وہ زیادہ ہم ہمارے ساتھ معاونت کریں۔ تو انشاءاللہ تو اس سلسلے میں زیادہ جتنا فنڈ آپ کے پاس آئیں گے تو زیادہ لوگوں کو آپ تعلیم دے سکیں گے۔ یہ مختصر تقریر تھی،
वला खैर फैदा व रहमान रहीम। जज़ाकल्लाह। से आए हुए डेलीगेट्स और मंदूबीन शामिल हैं। आज के इस खूबसूरत इवेंट का मकसद बरादरी में यकजहती और एक दूसरे की रवादारी और एक दूसरे का एहतराम है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस खूबसूरत इवेंट यकीनन आप ही लोगों के लिए है और ये सब आप ही की वजह से है। आज की इस तकरीब में मज़ीद हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ बच्चियों ने एक खूबसूरत टेबलो का एहतमाम किया है। एक खूबसूरत टेबलो आपकी नज़र करना चाहती हैं और ये आरिफ ग्लास वीरवाला स्कूल अल्लाहवाला टाउन के, मेरी आपसे गुजारिश है इन बच्चों के लिए पुरजोर तालियां बजाइएगा ताकि ये बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। तशरीफ लाती हैं आरिफ ग्लास वीरवाला स्कूल अल्लाहवाला टाउन की मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद
जिसका भी है बराए मेहरबानी जल्दी तशरीफ लाएं। 10723 जी तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियां बजाइएगा। और ये नोकिया का मोबाइल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है 10723। थैंक यू। एक और कुरंदाजी इस लाइन में चाय भी जब लेके आइए, ये दोनों लाइन, दोनों तीनों लाइनों को ना कवर। आज के इस सालमी कन्वेंशन 100 साला तकरीबात पंजाबी सौदागरान दहली बरादरी आलमी कन्वेंशन 2008 और अगले विनर 01508 01508 जिनका है बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। 01508 01508। हम 5 तक मार्क करेंगे, इसके बाद हम दूसरी कुरंदाजी के लिए चले जाएंगे। 1 तशरीफ लाइए, तालियां बजाइएगा कुरंदाजी के जरिए। नोकिया मोबाइल फोन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस खूबसूरत कन्वेंशन में जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद खान होंगे, जबकि एजाजी मेहमान सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज की इस तकरीब में अवार्ड्स, असनाद जमीयत बरादरी के उन तमाम शख्सियात को दी जाएंगी और आपके लिए, आपकी तफरीह तबाह के लिए पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट यहाँ तशरीफ लाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं पाकिस्तान के एक उस नामवर आर्टिस्ट को मदऊ करूंगा जो कि टेलीविजन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, स्टेज पर आप उनको, उनकी अदायगी को और उनको इनके एंटरटेनमेंट को आप बहुत खूबसूरत अंदाज में देखते हैं। जहां कहीं उर्दू बोली और समझी जाती है, पूरी दुनिया में आप बहसियत फनकार, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आपका एक बहुत बड़ा मुकाम है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आइए इस्तकबाल करते हैं पाकिस्तान के इस नामवर आर्टिस्ट का जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं अय्याज खान। भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े बड़े नामवर हमारे लिए काबिल इज्जत सारे नाम, जिनमें हमारे पंजाबी सौदागरान दहली बरादरन के जो आज 60 साल हो गए हैं उसका जो कन्वेंशन है, इसके प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त खलील अहमद नैनीताल वाला साहब और हमारे बाकी तमाम वो बुज़ुर्ग जिनकी सरपरस्ती में इतना बड़ा ये इदारा चल रहा है और कितने सालों से यहाँ पे आप लोग खिदमत कर रहे हैं। और जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं या लोगों के काम आते हैं, वो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में हमेशा सुरखरू होते हैं, यहाँ पर भी सुरखरू होते हैं और दूसरी दुनिया में भी सुरखरू होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग स्टेज पर मौजूद हैं, उनकी हौसला अफजाई, उनकी मोहब्बतों के लिए एक दफ़ा हमारे जितने मेहमान हैं इतनी तालियां बजाएं जो अब तक नहीं बज सकी हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए हमारे इन तमाम बुजुर्गों के लिए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे इंसानियत के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे गरीबों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। जब इतनी बातें होती हैं तो आदमी समझता है इसके बाद ये कहेंगे जनाब और आप वोट सिर्फ मुझे को देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैं वोट मांगने। और यहाँ सारे जितनी कम्युनिटी के लोग हैं उसमें सिर्फ एक ही है, एक ही मेमन, सिर्फ एक ही आदमी मेमन है, बाकी सब जो है वो सौदागरान है। लेकिन ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपको पता है कि मेमन लोग बड़े टॉप बिजनेसमैन होते हैं वो भी। और अल्लामा इकबाल ने उनके लिए कहा है कि निगाहें मर्दे मेमन से बदल जाती हैं तकदीरें। मेमन मुंडो लोई जो कूंडो, लोयो ठहरी वियो मेमन मरी वियो। लेकिन
जितने भी आपको पता है कि हमारे जो मेमन जितने भाई होते थोड़े से करोड़पति, अरबपति, किसी के पति, सब कुछ होते, थोड़े से कंजूस होते हैं। इत्तेफाक से मैं गया था मरी में एक शो करने, तो मुझे भाई हमारे मेमन, हमारे दोस्त थे, मुझे नजर आ गए। मैंने कहा क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे? हाँ ठीक ठाक हैं। कहा यहाँ कैसे आए? यहाँ बस आए थे। यहाँ पे कैसे आए? हनीमून मनाने आए। अच्छा हनीमून मनाने आए, अच्छा भाभी कहाँ है? उसने मरी देखा हुआ है। तो